بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام بدلتے حالات کے ساتھ میں ہوں عارف حسین علی جانی. ناظرین کرام، آج کا جو اہم ایشو ہے، جو کہ بہت ہی برننگ ایشو ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے اب ریسنٹلی اپنے ایک پریس ٹاک کے اندر پاکستان سے ایک وفد کی ملاقات کی تصدیق کر دی، جس کے بعد پاکستان کی میڈیا اور بالخصوص سیاسی حلقوں میں بہت تیزی کے ساتھ شور اٹھا کہ آخر یہ وفد کون ہے، کیا یہ کوئی حکومتی وفد ہے، اور جبکہ پاکستان کے بنیادی اصولوں میں ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بنیادی اصول اور پاکستان کے 70 سالہ جو سٹانس ہے اسرائیل کی ایشو کو پر اور بالخصوص فلسطینیوں کی حمایت میں، وہ دنیا میں ایک بے نظیر مثال ہے. کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس نے ابھی تک اسرائیل کو ایز اسٹیٹ تسلیم نہیں کیا، اور نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ پاکستان کی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ہے لیکن سوائے اسرائیل کے. یہ پاکستان کا ایک بہترین سٹانس ان مظلوم فلسطینی اور ان غاصب ریاست کے خلاف یہ بے مثال ہے. ایسے حالات کے اندر اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کی خبریں گونجتی رہیں کہ پاکستان کے کچھ افراد، پاکستان کے کچھ اسرائیلی ایجنٹ جو پاکستانی نژاد ہیں، مختلف یورپین کنٹریز کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کو نارملائز کریں. اور اس سے پہلے کئی حکومتی افراد کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ وہ بھی اسرائیل گئے ہیں یا مختلف ممالک کے اندر اسرائیل کے مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہیں. اسی میں اب ویری ریسنٹ جو ہے پاکستان کے ایک امریکن جو سٹیزن پاکستانی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ان میں سے ایک انیلا احمد جو کہ ایک رائٹر کی بیٹی ہے اور امریکن نژاد ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پر ٹویٹر پر اس تصویر کو بھی پوسٹ کیا ہے، اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ قائد اعظم کی تصویر پر مبنی ایک کتاب ان کو تحفے کے طور پر پیش کر رہی ہے. در حقیقت یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہوگا. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم دنیا کا وہ عظیم لیڈر ہے کہ جس نے اسرائیل کی وجود کو نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ اپنے نظریہ اور بالخصوص پاکستانی قوم کو ایک آئیڈیا کے طور پر، ایک آئیڈیولوجی کے طور پر بتایا کہ ہم اس یعنی غاصب ریاست کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. لہٰذا آج پاکستان یہ کیوں ملاقات ہوئی، اور ایسے کروشل ٹائم کے اندر جہاں پر پاکستان کے اندر آلریڈی امریکن سازش کے تحت حکومت کو گرایا جاتا ہے اور ایک نئی حکومت مخلوط حکومت بنائی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر جو بہت تیزی سے اس وقت شور ہے، جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوا ہے، اس میں دو کازز ہو سکتے ہیں. ایک کاز یہ کہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کے اندر، جہاں پر بہت ہی تیزی کے ساتھ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور پوری پاکستان کی قوم امریکہ مخالف کھڑی ہو گئی ہے اور امریکن سازش کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اور پاکستان کے اپوزیشن اور پاکستان کے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی سٹانس لیا ہوا ہے کہ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے اور پاکستان کے کسی بھی فورن پالیسی میں کسی ملک کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسے سخت اور ایسے حساس موقع کے اوپر اسرائیل کے ساتھ اس وفد کا ملنا در حقیقت یہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے اس توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے کسی اور طرف. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا اسرائیل کو جو ایک آئسولیشن ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایران اور دیگر ممالک کی طرف سے جو ان کے آپس کے کنفلکٹس ہیں، اور جس کی وجہ سے اور خاص کر فلسطینی مزاحمتی جو بلاک ہے ان کی طاقتور ہونا، ادھر سے لبنان کی طرف سے، سیریا کی طرف سے، ہر طرف سے اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک تھریٹ کے طور پر یہ اسلامک جو ریزسٹنٹ بلاکس ہیں یہ ابھرے ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ میں ان کو زخم پہنچایا ہے. اس کا یہ، اور دوسرا ویری ریسنٹلی عراق کی جو پارٹ ہے کردستان، اس کے کیپٹل اربیل کے اندر جو وہاں کے لوکل فورسز اور ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے، IRGC کی طرف سے جو اٹیک ہوا، جس کے نتیجے میں موساد اور CIA کا جو اڈا ہے اس کو تباہ کیا گیا، اور وہاں پر اس یعنی کسی کو پتہ نہیں
ایون کہ عراقی آفیشیلز اور وہاں کے اربیل کے لوکل جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا اور اس کو ہٹ کیا گیا. اس سے اسرائیل اور امریکہ کو شدید نقصان ہوا اس پورے بیلٹ کے اندر, اور ان کی جو یعنی ادارے ہیں, خفیہ ادارے اور ان کے جو مختلف ریڈار سسٹم ہے, ان کا اصل پول دنیا کے سامنے کھل گیا کہ یہ جو ریزسٹنس بلاک ہیں یہ بآسانی کسی بھی ہدف کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ جو دنیا ہے بالخصوص انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز جو ہیں اور بالخصوص پاکستان جیسا دنیا کا پہلا مسلم اٹامک پاور اور دنیا کا 7th اٹامک پاور ہے, اور آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کے, اور بالخصوص اگر افواج کی بات کریں تو دنیا کی 5ویں فوج بڑی فوج رکھنے والی ملک جو ہے, اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو نارملائز کرنے کی خبریں دے کر وہ دنیا کے اندر اپنے اس تباہ شدہ جو امیج ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر استعمال بھی ہو سکتے ہیں. بالخصوص اگر آج پاکستان کے اندر کوئی بیٹھ کے کہیں کہ اسرائیل مضبوط ہو رہا ہے, اسرائیل کے مفادات کی بات کرے, اسرائیل کو ایک آئیڈیل اور ایک مضبوط اسٹیٹ کے طور پر پیش کرے تاکہ ان کا ایجنڈے کے اوپر کام ہو سکے, اور اسرائیل اس وقت یہی چاہتا ہے کہ اس کے ہر لحاظ سے ان کو جو شکست ہوئی ہے بالخصوص تہران سے, بالخصوص یعنی لبنان اور دیگر جو اسلامک بلاکس ہیں, ان کو یمن شام ہر جگہ میں ان کو شکست ہوئی ہے, اور ان کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا جو اصل پول ہے وہ بھی کھل چکا ہے. اور یہ اس وقت اسرائیل اس پوزیشن پہ کہ یہ اپنے ارد گرد اس وقت دیواریں بنا رہے ہیں, یعنی ڈیفینسو کھیل رہا ہے شدید پریشر میں. اس پریشر کو ریلیز کرنے کا ایک ٹول کے طور پر اس طرح کے پروپیگنڈز, اور بالخصوص میں حکومت پاکستان کی طرف سے بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی اسٹرانگ جو ہے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے, تردید نہیں آئی ہے, سوائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کہا کہ یہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈیلیگیشن جو ہے وہاں پر نہیں گئی ہے, اس کی انہوں نے تردید کی ہے. لیکن جب تک دفتر خارجہ کے سے تردید نہیں ہوگی, اور بالخصوص پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اینکر جو وہاں پر اس وفد میں شامل ہے جو اس نے ملاقات کی ہے, اس کو ابھی برطرفی کی خبر تو چل رہی ہے لیکن یہ ناکافی ہے. کیونکہ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس آئیڈیالوجی اینٹی اسرائیل آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا ہے, بلکہ امت مسلمہ اور بالخصوص امت مسلمہ کے اس حساس مسئلہ مسجد الاقصی اور فلسطین کے ان عظیم شہداء کی خون سے بدترین خیانت کی ہے. اور دنیا کے اندر پاکستان کا جو ایک بہترین اور مضبوط سٹانس ہے امت مسلمہ کے ان عظیم مسائل کے حل کے لیے, اور بالخصوص پاکستان اور محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جرأت مندانہ سٹانس ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک بدترین سازش کی ہے, خیانت کی ہے. لہٰذا ان کے اوپر تو غداری کے مقدمات چلنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے یعنی نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے ساتھ زیادتی کی ہے. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی یا ریسٹ آف ورلڈ بالخصوص قطر کی طرف سے, یو اے ای کی طرف سے, بحرین کی طرف سے اور اس طرح کے کچھ عرب کنٹریز نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے اسلامی اس کاز کے ساتھ زیادتی کی, خیانت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ریلیشنز کو ان کے ساتھ نارملائز کیا ہے. بالخصوص یو اے ای کا ریسنٹ ان کے درمیان مختلف ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے ہیں, اور کچھ اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کا باضابطہ طور پر ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان اسرائیل اور اسرائیل کے حمایت یافتہ ممالک کے ساتھ, بالخصوص اسرائیل کے ساتھ. پاکستان کو ہم بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کے اس عظیم کاز اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی کے مطابق پاکستان ایک عظیم اسٹیٹ, پاکستان کی قوم غیور اور غیرت مند اور شجاعت مند قوم جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی. پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے باوفا بیٹے جب تک ہیں, پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی انڈیویجول یا کسی بھی گورنمنٹ کو کبھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسرائیل جیسے ایک غاصب ریاست کا ساتھ اپنے ریلیشنز کو یعنی دوبارہ سے بحال کریں, یا کسی بھی انداز میں اسرائیل کی پرموشن یا کسی بھی انداز میں اس خطے کے اندر اسرائیل کی اثر اسوق جو ہے ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو شدید ریٹریشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بالخصوص میں اس چیز کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی لازمی نہیں ہے کہ کچھ
سیکولر مذہبی جماعتوں میں مذہبی شخصیات کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس اینٹی امریکن جو ماحول ہے پاکستان کے اندر اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے مختلف پروپیگنڈاز کریں، یا اس وقت جو اسرائیل کے خلاف جو اسٹرانگ پاورز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو شدید پریشر میں رکھا ہوا ہے اور جنہوں نے یعنی روز اول سے فلسطین کاز کے ساتھ یعنی مخلصانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہیں، ان ممالک اور ان شخصیات کو کم رنگ کرنے، کمزور کرنے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اسرائیل کو ایک بڑا ملک یا اسرائیل کو ایک طاقتور ملک یا اسرائیل کی جو کرنٹ جو پالیسیز ہے ان کو سپورٹ آؤٹ کر کے ان یعنی اپوزیشن جو اینٹی اسرائیل ریجیمز ہیں، اینٹی اسرائیل اسٹیٹس یا جو مومنٹس ہیں ان کو کمزور کرنے کی سازش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں پاکستان کے قوم اور بالخصوص پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس مسئلے کو بہت سیریس مسئلہ ہے، ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے، اور میں آخر میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر واضح سٹانس دینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں فل فور جو انٹیریئر منسٹری ہے اور اس سے ریلیٹڈ منسٹریز کو ایکشن لیتے ہوئے ان کی پاسپورٹ کو سسپینڈ کرتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس آئیڈیالوجی اور پاکستان کا اس 70 سالہ سٹانس اور امت مسلمہ کے اس عظیم مسئلے کے سے خیانت کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔